تو کسی بھی غیر مسلم کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں قبول نہیں کروں. وہ فی الآخرۃ من، دنیا میں صلہ دے گا. نمتعہم قلیلا، دنیا میں ہم ان کو صلہ دیں گے. اس لیے کہا وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں ہم ان کو ناکام کر دیں گے، وہ خسارے میں. دنیا میں اپنی نیکی کا کچھ صلہ وہ پائیں گے. قل تمتعوا، خود اللہ بھی کہہ رہا ہے نفع اٹھا لو میں دے رہا ہوں. لیکن موت کے بعد اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم تو بہت اچھے کر رہے تھے. حبطت اعمالہم، لیکن ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی قیمت نہ لگائی. یہ ایک قانون ہو. دوسرا قانون، جو دین پہ چلنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر وہ پورے دین پر چل رہے ہیں تو پھر قرآن خوشخبری دیتا ہے انتم الاعلون، تم سب سے بلند رہو گے، تم سب سے عزت والے ہوگے. ان کنتم مؤمنین، اگر یہ دین پر چلنے والے ہوں گے پورے تو پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. صرف دنیا میں اللہ کیا کرے گا اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں. اگر تم پر کوئی دشمن چڑھ آتا ہے تو وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر میرے ذمے ہے میں تمہاری مدد کروں. اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ساری دنیا تم پہ چڑھائی کر دے اور اللہ تمہارے ساتھ ہو تو پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح ساری کتابوں میں ہے، لن یغلب 12,000 من قلت، 12,000 اگر مسلمانوں کی تعداد ہو پوری دنیا میں، صرف 12,000، اور باقی ساری دنیا کا باطل ایک طرف ہو، تو انہیں اس وجہ سے شکست نہ ہوگی کہ یہ تھوڑے تھے، اس وجہ سے شکست نہیں ہوگی. اگر 12,000 کو شکست ہوئی ہے 12 لاکھ کے مقابلے میں یا 12 کروڑ کے مقابلے میں، تو شکست کی وجہ اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے کمی نہیں ہے، شکست کی وجہ ان کا اللہ سے تعلق کا ٹوٹنا یا ان کے اندر گناہوں کا پایا جانا، ورنہ 12,000 مسلمان ساری دنیا کے لیے کافی ہیں. لن یغلب 12,000 من قلت، 12,000 پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَأَنَّ اللَّهَ، ویسے تو ایک مسلمان ہو تو اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا جب اللہ ساتھ ہو. نبی ایک ہی تو ہوتا ہے، اکیلا نبی ہوتا ہے اور سارا کفر اس کے سامنے ہوتا ہے. اور ہود علیہ السلام تو ایسی قوم کے سامنے آئے تھے جن کے قد اس پلر کو دگنا کرو تو تب جا کے ان کا قد بنتا تھا. اتنے قد آور قوم تھی کہ 30 40 ہاتھ، یعنی کوئی 60 فٹ ان کا قد بنتا تھا. اور ان کے مقابلے میں اللہ نے لشکر کی وجہ ایک بھیجا، صرف ہود. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ہود کو بھیجا. تو سارے مل گئے لیکن ہود علیہ السلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایک ہی کافی ہوتا ہے. لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، تو یہاں بطور سبب یہ معجزات کا جہان نہیں، نبیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے اور امت کا معاملہ اور ہوتا ہے. نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام خصوصی چلتا ہے اور عام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام عمومی چلتا ہے. ہمیں مکڑی کے جالے سے اللہ نہیں چھپائے گا. کافر پہنچ گئے اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جب آپ ہجرت کی رات نکلے 27 صفر نبوت کے 14ویں سال رات کو نکلے اور جا کر غار ثور میں چھپے، تو کھوجی پاؤں کو دیکھتے دیکھتے غار پر پہنچ گیا لوگوں کو لے کر کہ یہاں پاؤں کا نشان ہے. لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے ایک بیل اٹھائی، اس بیل میں مکڑیوں کو بھیجا، مکڑیوں نے جالا تن دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے. جتنی دیر میں یہ لوگ پہنچے اتنی دیر میں یہ کام ہو چکا تھا. اب آگے کھوجی کہنے لگا پاؤں کا نشان یہاں تک، تو ابی بن خلف کہنے لگا یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، تو ہمیں کہاں لے کر آ گیا. اور دوسرا پھر آپ سامنے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی چھپے میں غار ثور کو ٹیڑھا میں سیدھا ایسے چوڑا سا دہانا ہے اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی نظر آتا ہے،
یہ اللہ کا خصوصی نظام ہے، یہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سبب کی دنیا کے لیے فرمایا کہ 12,000 اگر مسلمان ہوں تو انہیں کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی۔ اسکندریہ بڑا مضبوط شہر تھا مصر کا، اس کو فتح ہونے میں دیر ہو گئی اور مسلمانوں کا لشکر تھا 4,000 کا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں بہت بڑا لشکر ہے اور میں 4,000 کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری مدد کے لیے فوج روانہ کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 اور بھیج دیے، 4,000، اور ان 4,000 کے ساتھ 4 آدمی ہیں، ایک زبیر بن عوام اور ایک مقداد بن اسود، یہ مہاجرین میں سے، اور عبادہ بن صامت اور مسلمہ بن مخلد، یہ انصار میں سے، 2 مدینے کے 2 مکہ کے، ان 4 کو ان کے ساتھ، تو یہ 4,000 جمع 4۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں تیرے مدد کے لیے 4,000 آدمی بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ 4 آدمی اور ہیں، ان میں ہر آدمی 1,000 کے برابر ہے، 1,000 کے برابر ہے، لہذا میں 4,000 نہیں، میں 8,000 تیری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، اور تم پہلے سے 4,000 ہو تو تم 12,000 ہو گئے، تو 12,000 کو کمی کی وجہ سے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تم جب میرا یہ لشکر پہنچے تو تم سارے مسلمانوں کو آخرت کی ترغیب دو اور اللہ کا نام لے کر قدم بڑھاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ دنیا جن کی فراست کا لوہا مانتی ہے کافر بھی، اور وہ اتنے بڑے شہر پہ حملہ ہو رہا ہے، اور وہ کیا تدبیر اختیار کر رہے ہیں کہ 4,000 جمع 4 آدمی بھیج کر مطمئن بیٹھے، حالانکہ وہ 40,000 بھیج سکتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اس سطح پر تھے کہ 40,000 بھیج سکتے تھے، 4,000 جمع 4۔ چند صحابہ ایسے ہیں جن کو 1,000 کے برابر مانا جاتا تھا کہ جہاں وہ ایک کھڑا ہے وہ 1,000 کے برابر ہے، قعقاع بن عمر تمیمی اور مقداد بن اسود اور رافع بن عمیرہ اور طلحہ بن خویلد اور عمرو بن معدی کرب اور براء بن مالک، یہ وہ لوگ ہیں جہاں ایک کھڑا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا 1,000 کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ 4,000 جمع 4 وہاں پہنچے اور 8,000 کے ساتھ، او بھائی رہنے دو، کس نے کہا چھوڑ۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی کمان عبادہ بن صامت کے حوالے فرما دے۔ عبادہ بن صامت کیسے شاہ سوار تھے؟ وہ جنگل میں نکل کے تہجد پڑھ رہے تھے، جنگل میں، جنگ کے دنوں میں، تو مصریوں کی ایک ٹولی اوپر سے نا راؤنڈ لگاتی ہوئی آ رہی تھی، 20 گھوڑ سوار، 20 آدمی، 20۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب سپاہی نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے ایک دم حملہ کیا، ان کی تلوار پاس تھی، انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا 20 یہ اکیلے ہیں، اور وہ گھوڑ سوار یہ پیدل، انہوں نے تلوار اٹھائی اور 20 میں سے 16 کو قتل کیا، باقی 4 بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے تو پھر اللہ اکبر، پھر نماز شروع کر۔ تو ان کے سر پہ انہوں نے امارت کا امامہ باندھا کہ آج تو بسم اللہ کر۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابہ میں سے۔ تو یہ جو 4 آدمی بھیجے تھے، چاروں جنگ بدر کے شریک تھے۔ تو 12,000 نہیں تھے، 8,000 جمع 4 تھے، اور اسکندریہ جو مصر کا سب سے بڑا شہر تھا اور طاقتور اس کی فوج تھی، اللہ نے 8,000 کے ذریعے سے اس زیر کروا دیا کہ 12,000 کو شکست ہو گئی۔ تو سمجھو کہ کمی کی وجہ سے نہیں، کوئی اور ہے۔ اب تو 1 ارب مسلمان ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں، اور ذلت چھائی ہوئی ہے۔ اور اس سے عجب بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز اس وقت تیل ہے، تیل کے ساتھ پہیہ گھومتا ہے، تیل کے ساتھ جہاز اڑتا ہے، بم گرانے کے لیے اسے تیل چاہیے۔ ساری دنیا کا 70% تیل اللہ نے مسلمانوں کی زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں جتنا تیل ڈھونڈا جا چکا ہے اس کا 70% اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دے دیا ہے، مسلمانوں کو دے دیا ہے۔ ٹوٹل 30% ساری دنیا میں اور 70% مسلمانوں کی زمین میں، اور پھر ذلت۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم پورے مسلمان ہیں تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے؟ انتم الاعلون،
ان کنتم مؤمنین، تم سے اونچا کوئی جا نہیں سکتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف تمہیں ملے گی، کافر کو ذلت ملے گی. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی برکتوں کے میں دروازے کھول دوں گا، اور تمہاری زمین کا ذرہ ذرہ وہ برکت بنے گا، آسمان کا قطرہ قطرہ وہ برکت بنے گا. تم پہ دشمن چڑھے گا تو کان حقا علینا نصر المؤمنین، میرے ذمے ہے میں تمہاری مدد کروں، میں خود آؤں گا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود. اللہ اکبر. یہ جنگ بدر کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پتہ چل گیا نا تمہیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اور تم کہا کرتے تھے حق کو واضح کر. آج حق واضح ہوا کہ تم ذلیل ہوئے اور بے ہتھیار بے سر و سامان وہ کامیاب ہوئے. اب جاؤ اور بس کر دو تو تمہارے لیے اچھی بات ہے. اگر تم لوٹو گے تو میں لوٹوں گا. ان تعودوا نعود، اگر تم آؤ گے تو میں آؤں گا. تو اللہ کے ساتھ کون لڑے؟ جب ہرمزان، تستر ایک جگہ تھی ایران کی کا ایک صوبہ تھا تستر، وہ 1 سال کے بعد فتح ہوا تھا. اس پر اتنی لمبی جنگ چلی کہ 1 سال، ایک قلعہ 1 سال لے گیا تھا. تو اس کے سردار ہرمزان پکڑا گیا، زندہ پکڑا گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے مدینے بھیجو. جب وہ مدینے پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا کیا پوچھتے ہو؟ جب ہمارا تمہارا مقابلہ تھا تو ہم تمہیں اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں لکھتے تھے. جب تم نے اللہ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا تو اب اللہ سے کون لڑے؟ یہ ایک مجوسی ایرانی سردار کی بات تھی. جب اللہ کو سامنے کھڑا کر دیا تو اب اللہ سے کون لڑے؟ پھر وہ ایمان لایا، کلمہ پڑھا. حضرت عمر کے بڑے اچھے ساتھیوں میں وہ شمار ہوتے رہے رحمت اللہ علیہ. تو اگر پورا دین ہے تو پھر اللہ یہ قانون بتا رہا ہے. اگر ادھورا دین ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. لیکن میں قرآن سے بھی بتاؤں گا کہ کیا ہوگا تو وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن بھی اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ اگر تم ادھورے چلو گے، پورے نہیں چلو گے. دیکھو نا 33 نمبر لے کر بھی تو آدمی پاس ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو جاب دیتا ہے، کوئی نوکری دیتا ہے. کہا جی کون سے ڈویژن ہے؟ کہا جی 3rd ڈویژن کا. جا جتی چاہتے ہونے نکل جائے. 1st ڈویژن والے کو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنے نمبر لیے تھے آپ نے، کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا. تو ہم 33 نمبر والے مسلمان ہیں، تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں 100 نمبر والا معاملہ. تو اب اللہ تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جب تم ادھورے چلو گے نا، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھا کبھی چھوڑ دیا، کبھی حلال کھایا کبھی حرام کھایا، کبھی جھوٹ بولا کبھی سچ بولا، کبھی سود پہ چلے کبھی حلال پہ چلے. جب تم یہ سارا گڑبڑ کر دو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا. دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں دوں گا. بڑا عذاب کیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ، یہ بڑا عذاب ہے اور یہ خوفناک عذاب ہے. اس سے توبہ توبہ. اوہو انہا لغا، بھڑکتی ہے. نزاعۃ للشوا، کھال کھینچ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں چاہوں گا کہ تمہیں دوزخ میں نہ ڈالوں، یہیں صاف کروں. پھر بھی گناہ رہ گئے تو پھر جہنم میں جائے گا. پھر بھی اگر رہ گئے تو جہنم میں جائے گا. جب کوئی آدمی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ توبہ نہیں کرتا، چھوڑی جاتا ہے تو اس کے نام کا ایک دروازہ جہنم میں کھول دیا جاتا ہے. اسے اس دروازے میں سے گزرنا پڑے گا چاہے ایمان پہ خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ کے نبی جب معراج پر گئے تو ایک جگہ دیکھا لوگ الٹے لٹکے ہوئے نا، تو ان کو نیچے سے آگ جلا رہی، ان کے پاؤں بندھے ہوئے رسے سے اور ان کو نیچے آگ جلا رہی. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جو روزہ نہیں رکھتے تھے. تو روزہ نہ رکھنا یہ تو مسلمان کے لیے، کافر سے تو روزہ مطلوب نہیں. ایک جگہ آپ نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو ایک فرشتے کا ہاتھ میں پتھر ہے بہت بڑا، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کا سر کیما ہو جاتا ہے.
پتھر دور جا گرتا ہے، وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، واپس آنے تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کے سر پہ پتھر مار وہ پھر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء پڑھے بغیر۔ اور لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، عشاء کی کیا بات ہے، ایک بھی نہیں پڑھتے۔ تو بڑا عذاب آگے کا ہے، بہت خوفناک ہے، بہت خوفناک ہے۔ آگے آپ گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے جیسے گنبد ہوتا ہے، گنبد کی طرح بڑا پیٹ ہے، اس پیٹ کے اندر سانپ گھسے ہوئے ہیں اندر، اور اس کو اندر سے ڈس رہے ہیں، اس کی چیخ و پکار ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے۔ تو بڑا عذاب آگے ہے، زلزلہ، دشمن کی چڑھائی، دشمن کے ہاتھوں قتل، دریاؤں کا سوکھ جانا، بجلی کا ختم ہو جانا، محبتوں کا اٹھ جانا، برکتوں کا اٹھ جانا، آپس کی لڑائیاں، قتل و غارت، بد امنی، مہنگائی، یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، دون العذاب الاکبر، بڑا نہیں دوں گا، لعلہم یرجعون، شاید تم مسجدیں بھر دو اور تم توبہ کر لو اور تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور تم اللہ کو منا لو اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ، تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں سزا دے کے مجھے کیا خوشی ہوتی، تمہیں سزا دے کے مجھے کیا خوشی ہوتی، تم انسان بنو، جو کہتا ہوں کرو، جس سے روکتا ہوں چھوڑو، تو میں تمہیں عذاب دے کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن تم میرے مان کے چلو، میرے بن کے۔ آپ 5000 تنخواہ دے کر اگلے کی کھال اتار دیتے، ذرا سا گڑبڑ کر دے تو اس کی ماں بیٹی نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک وجود دیتا ہے، ایک سیل ساری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی، ایک سیل میں جو جہان کام کر رہا ہے ساری دنیا عاجز ہے اس ایک سیل کا، صرف ایک سیل کا جہان سمجھنے سے دنیا کا انسان عاجز ہے، اور کئی کھرب سیلز جمع ہوتے ہیں تب اللہ ایک انسان بناتا ہے، ہر سیل میں ایک کائنات ہے جس کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ میری مان کے چل، میری مان، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، اپنی مرضی پہ نہ چل۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے کہ عبدی انت ترید وانا ارید ولا يكون الا ما ارید فان سلمت لي فيما ارید كفيتك فيما تريد وان لم تسلم لي فيما ارید اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما ارید۔ اے میرے بندے، ایک تیرا ارادہ ہے، ایک تیرے رب کا ارادہ ہے، جو تو چاہتا ہے وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو ایک کام کرو، یہ اس چند روزہ زندگی میں جو میں کہوں کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، بس تم یہ کرتے جاؤ تو کیا ہوگا، کفیتک فیما ترید، جو تم چاہو گے میں کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِيمَا أُرِيدُ، اگر تم نے یہ نہ کیا تو أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، تو پھر میں تمہیں تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، تجھے خوار کر دوں گا، اور ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو ادھورے دین پر کیا ہوتا ہے، ادھورے دین پر ہاں اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ جب تم دین پر چلتے ہو تو اللہ کہتا ہے میں خوف دور کر دیتا ہوں، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، میں خوف دور کرتا ہوں، امن قائم کرتا ہوں، بے برکتی دور کرتا ہوں، برکتیں لے کر آتا ہوں۔ اور جب تم بگڑتے ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں ساری برکتیں واپس لیتا ہوں، پھر اور کیا کرتا ہوں، پھر میں خوف طاری کرتا ہوں اور بھوک طاری کرتا ہوں، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ جب تم میری مانتے ہو تو زمین آسمان تمہاری نوکری کرتے ہیں، اور جب تم پھر ٹکراتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں برکتیں واپس لیتا ہوں اور بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں۔ دیکھو یہاں لباس کا ہے، لباس سارے جسم پر ہوتا ہے، خوف دل کی کیفیت کا نام ہے اور بھوک پیٹ کی کیفیت کا نام ہے۔ صرف پیٹ میں بھوک ہوتی ہے اور سارا بدن بے قرار ہوتا ہے، صرف دل میں خوف ہوتا ہے اور سارا بدن بے قرار ہوتا ہے، اور اگر جسم کے ایک ایک رونگٹے میں بھوک پڑ جائے
اور ایک ایک رونگٹے میں بھوک ڈال دی جائے اور ایک ایک رونگٹے میں اللہ تعالیٰ خوف ڈال دے، تو پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا، یا اس معاشرے کا کیا حال ہوگا جس کے روئیں روئیں میں خوف اور بھوک کو ڈال دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب کی نشاندہی کر رہا ہے اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں، کہ جب تم نافرمانیاں کرتے ہو تو ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین و آسمان میں، بر خشکی اور تری میں، کبھی سمندروں میں موجیں اٹھتی ہیں، کبھی زمین کی برکتیں گم ہو جاتی ہیں، کبھی زمین کپ کپاتی ہے، کبھی پہاڑ لرز جاتے ہیں، کبھی آسمان بے موسم بارشوں پہ اتر آتا ہے، کبھی ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں، کبھی محبتیں مٹ جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب تم بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے، تمہارے اللہ کا نہ ارادہ نہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے پوری سزا نہیں ہے، چھوٹی سزا، تھوڑی سزا، تھوڑی سزا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو بھائیو، مکمل دین ہے تو اللہ کا قانون اور ہے، ادھورا دین ہے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہے۔ زمین آسمان اللہ کے ہیں، قانون بھی اللہ کا چلتا ہے۔ زمین آسمان اللہ کی بادشاہی ہے، حکم بھی میرے اللہ کا چلتا ہے، یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا، دم نہیں مار سکتا۔ ایک کتاب میں نے حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے فرمایا، یاد رکھ تیرے بدن پہ جو مکھی بیٹھتی ہے نا، وہ بھی تیرے رب کی اجازت سے بیٹھتی ہے۔ اور قرآن دیکھو، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتے کو کہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر گر کے دکھا دو۔ صرف فیصلہ آباد کے درختوں کے پتے گنو تو گنے نہ جائیں، صرف پاکستان کے درختوں کے پتے گنو تو گنے نہ جائیں، تو کل کائنات میں کتنے جنگل، پھر سمندر کے جنگل جو پانی کے اندر درخت ہیں وہ زمین کے درختوں سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے پانی کے اندر بے شمار جنگل بنایا ہوا ہے، تو آپ نے اس کی شہنشاہی دیکھو کیا کہتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرے رب کے امر کے ساتھ ہے، تیرا اللہ اسے جانتا ہے۔ جاننے کا مطلب ہے کہ اس کے امر سے گرتا ہے۔ ولا حبہ، کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر، الا فی کتاب من مبین، ہر شے تیرے رب کی کتاب میں ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کا مالک ہو اور ہم بے وقوف لوگ اسی سے ٹکرانا شروع کر دیں تو ہم سے بڑا دیوانہ کون ہوگا؟ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، سبحان اللہ، یہ مسلمان کہتا ہے۔ سود کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ مسلمان کے جب بول ہوں تو زمین آسمان کانپے نہ تو کیا کرے؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے کہا غور سے سنو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور یہ سب تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ایک تاجر نے نا، اچھا بڑا تاجر تھا، وہ 3 دن لگا داڑھی رکھ لی چھوٹی چھوٹی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ دن بعد ملاقات ہوئی تو شیو کیا ہوا، میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا جو سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تو میں نے شیو کرا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کوئی داڑھی کی وجہ سے جھوٹ حرام ہے؟ جھوٹ تو کلمے کی وجہ سے حرام ہے، اب تو نے 2 گناہ شروع کر دیے، داڑھی بھی منڈائی، جھوٹ بھی بولا، تو اب داڑھی منڈانے سے جھوٹ حلال ہو گیا۔ جھوٹ کا حرام ہونا داڑھی کے ساتھ نہیں ہے، جھوٹ کا حرام ہونا کلمے کے ساتھ، کہ تو کلمہ پڑھ کے جھوٹ، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولوں مجھے شرم آتی ہے؟ تو یہ کہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولوں مجھے شرم آتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا بے حیائی ہے نا، کہ داڑھی رکھنے کے بعد، داڑھی تو سکھوں نے بھی رکھی ہوئی۔ یہ میرے اللہ کے نبی کا امر ہے، حکم ہے، یہ اور حکم ہے، وہ اور حکم ہے۔ ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں، ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں، یہ کہاں کی نادانی ہے؟ تو اس کو بات سمجھ میں، اس نے پھر رکھ لی۔ تو اب جب تاجر کہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور اللہ کہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ کہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری تو جنگ اللہ، امریکہ سے تھوڑی ہماری جنگ ہے، یا ہندوستان سے تھوڑی ہماری جنگ ہے، یا اسرائیل سے ہماری جنگ، تو ہماری تو اللہ سے جنگ ہوئی پڑی، اللہ ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اصل تو مقابل میں اللہ آیا ہوا ہے، اللہ اس کا رسول آیا ہوا ہے۔
صرف اللہ اکیلا نہیں ہے، یعنی ایسا اعلان اللہ نے کسی جگہ کیا ہی نہیں. تو کتنی بے غیرتی ہے کفر. دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کفر. دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے شرک اور کفر، کہ شہنشاہ اعظم خلاق علیم کو نہ ماننا، یا ماننا تو اس کا شریک ماننا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں کہا کہ میں تیرے خلاف لڑائی کروں گا. ان کو دھمکیاں دیا جہنم میں ڈالوں گا، آگ میں ڈال دوں گا، تباہ کر دوں گا. لیکن سود کھانے والا 5 وقت کا نمازی بھی ہے تو اللہ کہتا تیار ہو جا، تیری میری جنگ ہے. اور صرف میری نہیں، میرا رسول بھی تیرے ساتھ جنگ کرے گا. میں بھی کروں گا، میرا رسول بھی کرے گا. تو بڑا جگر ہے لوگوں کا جو اتنے بڑے اعلان کے بعد کہیں جی سود کے بغیر تو پھر کام نہیں چلتا. تو یہ جب دین ادھورا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ سارا میں آپ کو قرآن پاک سے بتا رہا ہوں. ہائے ہائے میرے بھائیو، اگر اللہ کے رسول کی ہمیں پشت پناہی نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے. دعا دو اس مدینے والے کو جو اتنا رویا ہے. کوئی نبی اتنا نہیں رویا کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑے کہ بس کر اتنا نہ رو. کوئی نبی اتنا نہیں رویا ہے. تو تمہارا نبی اتنا رویا ہے کہ ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ جبریل آیا ہے، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اتنا نہ رو. اور اس کو چھوڑو، قرآن کی گواہی سنو، قرآن کی جو قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا. اور ہر گھر میں ہے. حدیث پاک تو انہی کے گھر میں ہوگی جس کو تھوڑا حدیث کا علم ہے، لیکن قرآن تو ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کے گھر میں ہوتا ہے. تو میرا اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. میرا نبی یہ انسانوں کے لیے اتنا نہ رو کہ روتے روتے تو خود ختم ہو جائے. یہ اگر ان کے آنسو نہ ہوتے اور ان کی دعائیں نہ ہوتی اور ان کا رونا دھونا نہ ہوتا تو اللہ ہم پر بھی ایسے ہی رندہ چلاتا جیسے پہلی قوموں پہ رندہ چلا کہ بندر بنا دو، خنزیر بنا دو، پتھروں سے دبا دو، پانیوں سے بہا دو، ہواؤں سے اڑا دو. کر دیتا. اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری، کیا تعلق. ان اللہ لغنی عن العالمین. اللہ کہ میں سب سے بے نیاز، سب سے غنی. سب سے پہلا رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور 5 بڑے رسولوں میں ایک نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 بڑے رسولوں میں 1,24,000 نبی اور رسول، 313 رسول. پھر 313 میں 5 سب سے اعلی نمبر، ان میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نوح دوبارہ سفارش کی تو نبوت جا سکتی ہے. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ نے لینی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنی بے نیازی دکھائی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کافر کے لیے دعا نہ کرنا، کافر کے لیے دعا نہ کرنا. اور یہ کافر ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اس لیے تو نوح علیہ السلام قیامت کے دن کہیں کہ میں نہیں آج سفارش کر سکتا، میں نے اپنے بچے کے لیے دعا مانگی تھی. اور نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے. اگر پتہ ہوتا تو کبھی نہ مانگتے. اس لیے انہوں نے کہا لا تکن من الکافرین. اگر پتہ ہوتا تو کہتے لا تکن من الکافرین. انہیں پتہ نہیں تھا، وہ منافق تھا. کہا لا تکن مع الکافرین. مع اور من، مع کا مطلب تھا کہ تو مسلمان ہے، تو کافروں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے. ان کو معلوم نہیں تو اس نے اپنا کفر چھپائے رکھا. اگر معلوم ہوتا تو پھر کہتے لا تکن من الکافرین، کافروں میں سے مت ہو. کہنے لگا نوح دوبارہ بات نہیں کرنی ہے، دوبارہ نہیں بات کرنی ہے. تو اللہ تو اتنا بے نیاز ہے، تو ہماری کیا حیثیت. یہ تو اس سے محمد مصطفیٰ سے اللہ نے پیار ہی ایسا کیا ہے کہ اس کے طفیل ہم بھی نبھ گئے. اور ہماری بھی لاٹری نکل آئی کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اور ان کی دعائیں بیچ میں حائل ہو گئیں. یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، کہ آخر ایک رات آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَإِنَّهُ مِنِّي
ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. یا اللہ جو یہ آپ نے بات دہرائی قرآن کی آیت، پھر کہا یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے میرے رب تو انہیں معاف کر دے، تو مہربان ہے، تو انہیں پکڑ لے تو رب ہے، عذاب دینا تجھے حق ہے، معاف کرنا بھی تیری رحمت ہے، تیری مرضی ہے. دونوں نبیوں نے کہا تیری مرضی. یا اللہ نہ میں ابراہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں، میں تو اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی. تیار کردہ مواعظ اسلامیہ کے ست سینٹر بیرون تبلیغی مرکز ابدالی روڈ ملتان 24 گھنٹے رابطے کے لیے 0301 74 60 371 پر رابطہ کریں. ابراہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں، میں تو اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے. اور اتنا روئے کہ پھر جبریل کو آنا پڑا. یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل مجھے میری امت رلا رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا سنردیک فی امتک، میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا. یہ دعائیں بیچ میں حائل ہیں، ورنہ اللہ کو کیا پرواہ ہے.